تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ و تعالی نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اسلام اور ایمان کے اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقامت صلاۃ کا ہی حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ عربی لغت میں کسی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اسے اس کے تمام تر حقوق سمیت ادا کیا جائے۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی ہوگا کہ نماز ادا کی جائے اور اس طرح سے ادا کی جائے کہ اس کے سارے حقوق پورے کیے جائیں۔ اور نماز کے موٹے موٹے 6 حق ہیں کہ نماز باجماعت پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا حق ہے کہ نماز اطمینان اور سکون سے پڑھی جائے، ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ یقیمونا کا معنی ہے، یعدلونا، اقامت کا معنی ہے تعدیل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے نماز تیزی کے ساتھ پڑھی تھی، ارکان میں تعدیل نہیں تھی، آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی ارکان کی تعدیل کے بغیر ادا کی گئی نماز کو شریعت نماز قرار نہیں دیتی۔ یہ دوسرا حق ہے نماز کا کہ نماز باجماعت پڑھی جائے اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے، ہر رکن کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز پر مواظبت، دوام، ہمیشگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم دائمون، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جب من میں آیا نماز ادا کر لی، جب من میں آیا نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیفیت نہ ہو۔ اور پھر نماز کا یہ حق ہے کہ جب نماز باجماعت ادا کرنے لگے تو سب درست طور پر بنائی جائے، صحیح صف بندی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، صفیں درست بنانا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اور نماز کا یہ بھی حق ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو
جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس کو یقین ہے، یوم آخرت پر اس کا یقین ہے، اس بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو نماز کے یہ 6 بنیادی حقوق ہیں کہ نماز با جماعت پڑھی جائے، صفیں درست کر کے پڑھی جائے، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے، ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ اور صفیں نماز کے دوران، جماعت کے دوران وہ بالکل درست، نماز پر دوام اور ہمیشگی، اور پھر با جماعت نماز کو پانا، جماعت کو حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ ایک ہے کہ نماز نہ پڑھے، یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ جماعت میں تمام لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ہاں، جو واضح طور پر منافق ہوتا وہ جماعت سے پیچھے رہنے کی جرات کر لیتا تھا، یعنی چھوٹا موٹا منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ لا يتخلف عنها الا منافق بین النفاق، جماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، ایک آدمی 2 بندوں کے سہارے لایا جاتا، فَيُقَامَ فِي الصَّفِّ، اس کو صف میں بٹھایا جاتا، وہ باجماعت نماز ادا کرتا۔ چلنے سے عاجز ہے، چل نہیں سکتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ 2 بندوں کے سہارے چل کے جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے، مرض الموت میں، زندگی کے آخری ایام میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے سہارے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کر رہے ہیں، اور باقی تمام صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ، یعنی باقی تمام لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کریں گے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امام، ابوبکر رضی اللہ عنہ نائب امام، اور باقی مقتدی۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا عذر پیش کرتے ہیں، عذر بھی جھوٹا کھڑا ہوا نہیں، حقیقی عذر۔ کہتے ہیں انی رجل ضریر البصر، میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا، بینائی سے محروم ہوں،
شاسع الدار، دوسرا عذر کیا ہے کہ میرا گھر دور ہے، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، تیسرا عذر یہ ہے کہ مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، چوتھا عذر یہ ہے وَإِنَّ الْمَدِينَةَ لَكَثِيرُ الْحَوَّامِ، مدینے میں موذی جانور بہت زیادہ ہیں، وَالسِّبَاعُ، مدینے میں درندے بہت زیادہ ہیں، وَالْأَشْجَارُ، درخت ہیں مدینے میں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس کو کاٹنا بھی منع ہے، اور پتھر وہ بھی مدینے میں بہت زیادہ ہے، پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرنے کا خوف ہے، کانٹے دار جھاڑیوں میں کپڑوں کے پھنس کر پھٹنے کا خوف ہے، درختوں سے ٹکر لگنے کا خوف ہے، درندوں کے چیر پھاڑ کا ڈر ہے، موذی جانوروں کے ڈس لینے کا خوف ہے، گھر میرا دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، نگاہ میری کام نہیں کرتی، حل تاجدوا لی رخصتاً، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، جب جانے لگے آپ نے پھر بلایا، سوال کیا حل تسمع النداء، آذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے نعم، جی ہاں، آذان کی آواز تو میرے کانوں میں آتی ہے۔ فرمایا فاجب، پھر حی علی الصلاۃ کا جواب دو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ نماز با جماعت ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب، میرا جی چاہتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں لکڑیوں کے بارے میں حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر حکم دوں کہ مسجد میں نماز کی جماعت کھڑی کی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، پھر آمرا فتیتی، میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لوگ ان یحرق علیہم بیوتہم، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں، الذین لا یشہدون الصلاۃ مع الجماعہ، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن عورتیں اور بچے بھی ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمان مرد کی نماز مسجد کے بغیر قبول نہیں فرماتے، الا لعذر، ہاں کوئی عذر ہو، کوئی عذر ہو کہ بندہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اس کو لانے والا کوئی نہیں، خوف ہے قتل و غارت کا، یا جس طرح ہمارے اس دور میں کہ نماز پڑھی اور اس کے جماعت کے آدھا پونے گھنٹے بعد مسجد کو تالا لگ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ چابی کس کے پاس ہے، اس کا حصول ممکن نہیں ہے، کوئی عذر ہے تو پھر مسلمان مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی نماز مسجد کے علاوہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کچھ رواتب، نوافل، جنہیں سنتیں بھی کہہ دیا جاتا ہے، مقرر کی گئی ہیں کہ جب انسان فرضی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنے کی عادت بنائے گا تو یقینی بات ہے کہ نماز با جماعت اس کو ضرور مل جائے گی۔ اگر انسان کا یہ ذہن ہو کہ میں فرضی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے، تو وہ پھر جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے، بس اوقات ایک دو رکعتیں اس کی رہ جاتی ہیں، بس اوقات ساری نماز رہ جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے فرضی نماز سے پہلے بھی
اور اس کے بعد بھی کچھ رواتب سنتیں نوافل مقرر کیے گئے، اور پھر جس قدر زیادہ اہمیت ہے کسی نماز کی، اسی قدر زیادہ اہمیت ان رواتب کو، ان سنتوں کو دے دی گئی۔ مثلا فجر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فجر سے قبل جو 2 سنتیں ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا و ما فیہا سے فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اور سنتیں چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے سفر کے دوران بھی سنت فجر کی ادا کی ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے، فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اور ظہر کی فردی نماز پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جہنم سے آزادی اس بندے کو مل جاتی ہے جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ عصر سے پہلے اگر کوئی آدمی 4 سنتیں ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے، فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ 3 بار آپ نے یہ حکم دیا، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے ادا کر لے، یعنی یہ 2 رکعتیں فرض نہیں ہیں، اختیاری ہیں، لیکن زور بہت زیادہ دیا ان پر تاکہ لوگ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں اور اذان کے فوراً بعد یہ 2 رکعتیں ادا کریں اور نماز باجماعت ادا کی جائے۔ پھر اسی طرح آپ نے دن رات میں کل 12 رکعتیں گن کے شمار کر کے فرمایا کہ جو بندہ ان 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، فجر والی سنتیں، 4 سنتیں ظہر سے پہلے، 2 سنتیں ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ کل 12 رکعتیں اگر کوئی بندہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ ادا کرے فردی نمازوں کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں رواتب ہیں، جیسے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر تشریف لاتے آپ 2 رکعتیں پڑھتے عصر کی نماز کے بعد۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ ساری زندگی ادا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام پڑھا کرتے۔ آج کل لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، غلط العام ہے، مشہور ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔
سنن نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة. عصر کے بعد نماز نہ پڑھو الا کہ سورج بلند ہو. یعنی عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج بلند رہتا ہے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے، اس کی تمازت ختم ہو جائے، شعاع سورج کی ختم ہو جائے، زرد ہو جائے سورج، اس کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے. ہاں اگر کسی کی فرضی نماز رہتی ہے وہ اس کی قضائی دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی نماز عصر کی ادا کر لے فقط ادرک العصر، اس نے گویا کہ عصر کو پا لیا، عصر اس نے وقت کے اندر ادا کر. تو نوافل بھی اس وقت تک پڑھنا منع نہیں ہے جب تک سورج بلند ہو. جب سورج بلند نہ رہے پھر عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. مطلق طور پر یہ ممانعت نہیں ہے. اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے 4 رکعتیں ادا کی. فرضی نماز کے بعد 4 رکعتیں آپ نے ادا کی، اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا. یعنی عشاء کی فرضی نماز کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. عام طور پہ لوگ اس کو 2 سنت اور 2 نفل کا نام دے لیتے ہیں. تو یہ دن رات میں کل 48 رکعتیں بنتی ہیں فرضی نماز کی فرضی رکعتوں کے سمیت. فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض 4 رکعتیں. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، 4 ظہر کے فرض اور 4 ظہر سے بعد 12 رکعتیں. یہ ہیں 12 اور 4 16 رکعتیں. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، 4 رکعتیں عصر کی فرضی نماز کی 8، اور عصر کے بعد پھر 2 رکعتیں 10، 16 اور یہ 10 کل 26 رکعتیں. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، 3 مغرب کے فرض اور 2 مغرب کے بعد 7 یہ ہو گئی. 26 اور 7 33 رکعتیں. عشاء کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے. 2 رکعتیں عشاء کی فرضی نماز سے قبل، 4 عشاء کے فرض، 4 رکعتیں عشاء کے بعد 2 کر کے، اور 3 وتر. وتروں کے بعد پھر 2 رکعتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا السحر جہد و ثقل، یہ شب بیداری، رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا، یہ بہت پرمشقت اور بوجھل کام ہے. تو لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں ادا کر لے. پھر اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نوافل ادا کرے. اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو یہ وتروں کے بعد پڑھی گئی 2 رکعتیں یہی اس کو کافی ہو جائیں گی. اس کا شمار نماز تہجد ادا کرنے والوں میں ہو جائے گا وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ انام الا علی وتر، کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وطر پڑھتے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے. صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار، تہجد کا طریقہ کار بتاتی ہیں. فرماتی ہیں کہ آپ 9 رکعتیں پڑھتے، 9 رکعتیں اکٹھی ادا کرتے. لا یجلس الا فی الثامنہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کسی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھتے. 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، درود و سلام پڑھتے، استغفار کرتے، دعا مانگتے. ولم یسلم، سلام نہ پھیرتے. اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے. پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور 9ویں رکعت پڑھنے کے بعد پھر تشہد بیٹھتے، درود، سلام، دعا اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے. یسلم تسلیمۃ یسمعنا، آپ قدرے دھیمی سی آواز میں سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا. پھر آپ اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر ادا کرتے. پھر فلما کابورا وآخذہ اللحم، جب آپ بڑے ہو گئے، پرگوشت ہو گئے، لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا، پھر آپ 7 رکعتیں ادا کرتے تھے. لا یجلس الا فی السادسہ، 6ٹھی رکعت میں تشہد پڑھتے تھے. پہلی 5 رکعتوں میں تشہد نہیں پڑھتے تھے، 6ٹھی رکعت میں تشہد ادا کیا کرتے. اسی طرح درود پڑھتے، دعا مانگتے، سلام نہ پھیرتے، کھڑے ہو جاتے. 7ویں رکعت ادا کرتے، تشہد پڑھتے، سلام پھیرتے اور پھر وَيَصْنَعُ بِالرَّكْعَتَيْنِ صَنِيعَهُ الْأَوَّلِ، وطروں کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر ادا کرتے. تو یہ کل 15 رکعتیں عشاء کی بن گئی. 2 فرضوں سے پہلے، 4 رکعتیں فرض، 4 عشاء کے بعد 10، 3 وطر 13 اور 2 وطروں کے بعد کل 15 رکعتیں. تو یہ 15 رکعات آپ ادا کرتے عشاء کے وقت. تو 33 رکعتیں پہلے ہیں، 33 اور 15 یہ کل 48 رکعتیں. فرضی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ والی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو ملا کے کل 48 رکعتیں دن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جو فرضی نماز ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. اس کے علاوہ جو باقی رکعتیں ہیں 31 رکعات، وہ ان 17 فرضی رکعات کی حفاظت کے لیے ہیں. انسان فرضی نماز سے پہلے بھی مسلمان آدمی آ کر سنتیں نوافل ادا کرے اور اطمینان سکون کے ساتھ فرضی نماز ادا کرے اور نماز کے بعد پھر دوبارہ رواتب نوافل سنتیں ادا کرے تاکہ فرضی نماز یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ باجماعت ادا کر لے. تو یہ حقیقتاً فرضی نماز کی باجماعت حفاظت کے لیے یہ نوافل اور رواتب قائم کیے گئے اور یہی وہ نفل ہیں جو قیامت کے روز
نماز میں پیدا ہونے والی کمی کو دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب کتاب لیں گے تو نماز کا پہلے حساب لیا جائے گا حقوق اللہ میں سے۔ اگر تو اس کی فرضی نمازیں پوری ہوئی تو پوری شمار کی جائیں، اگر فرضی نماز کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت، نفلی نماز دیکھو، فرضی نماز میں جو کمی ہے وہ نفلی نماز سے پوری کی جائے۔ جو کمی فرضی نماز کے اندر واقع ہوئی ہے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، جلسے میں، تشہد میں، انسان ہے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی جو فرضی نماز میں رہ گئی ہے تو تم من تطوعہ ہی وہ اس کی نفلی نماز سے پوری کی جائے۔ پھر وہ بندہ جس کے پاس نفلی نمازوں میں سے کچھ بھی نہ ہوا تو وہ بیچارہ ناکام ہو جائے گا، اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی رکعتیں پوری پڑھ کے جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نماز میں سے لیس لہ من صلاتہ الا عشرھا، صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، 100 میں سے 10 نمبر نماز ادا کرنے کی، رکعتیں پوری ہیں۔ نمبر 10 او تصلھا یا 9واں حصہ، 100 میں سے 11 نمبر، نماز کی رکعتیں پوری ہیں، نمبر صرف 11-12، یا 8واں حصہ، بسا اوقات 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 3را حصہ یا زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ ثواب مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ ثواب ملتا ہے۔ بسا اوقات بندے کو اس کی نماز کا یہ اجر ملتا ہے، رکعتیں اس نے پوری پڑھی ہیں اور نماز کے جب نمبر لگے تو 50%، باقی اس کی جو نماز ہے اس کا اجر و ثواب اس کی کمی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر جھانک لیا، دائیں بائیں کے خیالات میں لگ گیا، نماز میں کوئی خلاف نماز حرکات کرنا شروع کر دی، کسی نے داڑھی کو کھرچنا شروع کر دیا، کسی نے بال سنوارنا شروع کر دیے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے نماز کا اجر کم ہوتا ہے، نماز میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے، بسا اوقات اذکار نماز کے صحیح طرح سے ادا نہیں کیے، مختلف وجوہات، تو پھر قیامت کے روز جو کمی اور کوتاہی رہ جائے گی فرضی نمازوں میں وہ نفلی نمازوں سے پوری کی جائے۔ یعنی ایک تو یہ رواتب نماز سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں بندے کو با جماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہیں، پابند کرتی ہیں۔ پھر یہی نوافل اور سنتیں آخرت میں بھی اس فرضی نماز کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے والی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ